اچھا، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کسی سے جو قرض جو لیا جاتا ہے اور پھر وہ اس سے یعنی زیادہ وصول کرے اگر، تو کیا یہ سود ہے؟ اور جو چیزیں ملتی ہیں انسٹالمنٹ پر، تو وہ بھی کیا سود ہے؟ اچھا، وہ قرض کے حوالے سے ایک سوال موصول ہوا تھا کہ لوگ ادھار دے دیتے ہیں، ادھار دینے کے بعد ادھار کے اوپر کچھ مزید رقم کا مطالبہ بھی کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں اتنا ادھار دیا ہے اور تم مجھے 5 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یہ پیسہ لوٹاؤ گے تو لازمی طور پر تم مجھے اتنا رقم زیادہ ادا کرو گے، تو میں اس صورت میں تمہیں ادھار دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کیا یہ ربا یا الربا کی کیٹیگری میں آتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عام اصطلاح کے اندر سود کہہ دیا جاتا ہے؟ اسی طرح دوسرا کہ اسی کے ضمن میں آتا ہے وہ جو انسٹالمنٹ والا مسئلہ ہے کہ چیزیں انسٹالمنٹ پہ مل رہی ہیں، ایک رقم پہ کیش میں اتنے کی اور ادھار پہ اتنے کی ملیں گی۔ تو سود والے مسئلے پہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ سود فائدے کو کہتے ہیں، اور اس کو بہت تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ بینک میں کام کرنا اور کیا کہتے ہیں بینک میں پیسے رکھوانا، سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ، اس کو بھی ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اور میں اس دن جب میں نے یہ سوال کا جواب دیا تھا تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ قرآن کے اندر الربا کسی اور ضمن میں بیان ہوا ہے، ہمارے ہاں اس کو کاروبار، ادھار، اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر سود کے معاملہ جو بیان کیے جاتے ہیں الربا کے، وہ زیادہ تر ماخوذ عن الاحادیث، یعنی احادیث سے ماخوذ ہیں کہ فلاں حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، فلاں حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے، اگر میں صرف قرآن کی بات کروں، قرآن کے اندر کہیں بھی الربا کو دین یا قرض کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا، کیونکہ دین اور قرض کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا جو ادھار ہمارے یہاں اردو میں کہلاتا ہے، یہ دین اور قرض کہتے ہیں اس کو۔ نہ قرآن نے الربا کے بارے میں یہ بتایا کہ بھائی یہ ادھار کے اوپر بڑھوتی کا نام ہے، یہ کہا ہی نہیں قرآن نے۔ قرآن نے جب یہ کہا نہیں ہے تو آپ کو اور فلاں کو بتایا کس نے کہ یہ الربا، ادھار کے اوپر جو زائد رقم لی جاتی ہے اس کو الربا کہتے ہیں، اس سے سود کہتے ہیں۔ جب قرآن نہیں کہہ رہا تو ہمارے اوپر تو بھائی قرآن ہی فرض ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے آپ کے اوپر قرآن فرض ہے۔ سورۃ انزلناہا، سورہ نور کی پہلی آیت، سورۃ انزلناہا، ایک سورت کو ہم نے نازل فرمایا، وہ فرضناہا، اس کو ہم نے تمہارے پر مقرر فرما دیا، اس کو ہم نے فرض کر دیا۔ جو چیز فرض ہے اس فرض شدہ کلام کے اندر کہیں بھی نہ تو الربا کے اندر ادھار کی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اشارہ بھی قرآن نے وہاں پر دیا ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں نے اس کو الربا اور سود جو بیان کرتے ہیں اس کو جا کے وہ ادھار کے ساتھ منسوب کر دیا کہ بھئی اگر میں نے تمہیں ادھار دیا ہے اور میں تمہارے ادھار دینے کے بعد تم سے میں لوں گا زائد رقم، تو تم نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، تو اب جو تم نے مجھ سے زیادہ رقم دی ہے اس کو میں سود کہوں گا، کیونکہ تم نے میرے پر ظلم کیوں کیا۔ اب ظلم کا بدلہ میں کیسے لوں؟ اب جو تم نے لیا اس کو میں حرام قرار دوں گا تو میرا ظلم کا، میرے دل کو تسلی مل جائے گی، دیکھو اس نے حرام کیا نا، لے تو لیا، میں تو ظلم کے اندر پھنس گیا تھا۔ وہ والی آیات جو الربا کے ضمن میں آئی نا، لا تظلمون ولا تظلمون، وہ والی آیات یہاں چسپاں کر دیتے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون کا مطلب اگر یہی لے لیا جائے تو اس کا مطلب تو کچھ اور بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے جو مطلب لیا ہے وہی کیسے سود ہو سکتا ہے؟ میں کچھ اور مطلب لے کے اس کو اس سے نکال سکتا ہوں کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ ادھار میں جو پیسہ دیا جائے زیادہ، وہ آپ کا وہ ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ آپ کو اگر کسی شخص نے کچھ رقم ادھار پہ دی ہے، 2 سال، 5 سال، 3 سال، تو جتنی رقم دی تھی اتنا ہی اس کا جو ویلیو ہے باقی رہے گی۔ یعنی آپ اگر 10 سال کسی کی رقم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھار کی، تو اس کی ویلیو 10 سال کے بعد اتنی رہے گی اتنی کہ آپ کو اس ٹائم اس نے دی تھی، یا کم ہوتی جائے گی۔ اگر وہ رقم کم ہو رہی ہے 2 سال کے بعد، اگر فرض کر لیجئے کہ 5,000 روپے کسی نے
کسی کو ادھار دیا ہے اور 2 سال کے لیے ادھار دے دیا ہے، تو 5,000 روپے اگر اس نے دیے ہیں یا 10,000 روپے، کتنے بھی رقم، فرض کر لیجئے 5,000 روپے کی بات کر لیتا ہوں، رقم دی ہے 2 سال کے لیے، تو کیا 2 سال کے بعد وہ 5,000 روپے ہی رہیں گے؟ کم نہیں ہوں گی اس کی ویلیو؟ اور اگر اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے اور آپ اس کو 5,000 ہی واپس کرنے میں تلے ہوئے ہیں، تو پھر آپ نے ظلم نہیں کیا اس کے اوپر. یعنی وہ ظلم برداشت کر لے دینے والا، اور لینے والا جو ہے اس کے اوپر آپ کہو کہ فون سے آپ فتویٰ لگا دو کہ نہیں اس کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو لینے والا ہے نا. اگر یہی بات ہے لینے والے کی، تو بینک میں حکم کیوں لگاتے ہیں؟ بینک بھی تو پیسہ لینے والا ہی ہے، بینک بھی تو پیسے آپ دے ہی رہے نا، پیسے اپنا رکھوا رہے ہیں. بات سمجھنے والی ہے کہ اگر جو پیسہ لینے والا ہے، جو آپ سے ادھار پیسے لے رہا ہے، اسی کو آپ مظلوم کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں ہمیشہ، کہ غریب ہے نا، غریب کے وہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر آپ جو بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں وہ بھی تو آپ کا ہی رقم ہوتا ہے جو آپ بینک میں رکھوا کے آتے ہیں. وہاں تو آپ سارا سود کا الزام اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سود کما رہا ہے، بینکنگ ہے ہی حرام. جبکہ وہ جتنی شرائط لگاتا ہے وہ بینک لگاتا ہے، آپ لگاتے بھی نہیں ہیں. ادھار میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ رکھواتا ہے شرائط وہ لگواتا ہے، وہ رکھواتا ہے. وہاں تو معاملہ ہی چینج ہے، وہاں پر تو جو پیسہ رکھوانے جا رہا ہے، جس کے پاس رکھوانے جا رہا ہے، جس کو پیسے اپنے دے رہا ہے، شرائط وہ نافذ کر رہا ہے، تو آپ کی تو کوئی بھی تعریف اترتا ہی نہیں ہے معاملہ. دیکھیں ہر جگہ سود کا ایسا رواج عام کیا ہوا ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں نے وہ لاسٹ ٹائم جو ویڈیو لگائی تھی، سوال جو جواب دیا تھا سود والا معاملے کا اور اس کا کہ بینکنگ جو والا، تو لوگوں میں عجیب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سود نہیں ہے تو کیا ہے، آپ بتائیں گے ادھار. وہاں پر ہی تو سوال آیا تھا، یہ لوگوں نے سوال بھیجے تھے کہ پھر اس کا ادھار کا بتائیے، یہ تو ظلم ہو رہا ہے ادھار کے اندر، جو ادھار دینے والا ہے اس کی معاملہ کیا ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کا جو معاملہ بیان کیا جاتا ہے، یہ والا معاملہ یہاں چل ہی نہیں سکتا. جب قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، ادھار دین اور قرض کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے ربا کے اندر، تو میں اور آپ کون ہیں اس کو شامل کرنے والے؟ کیا میں شامل کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا رب بھول گیا تھا؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ غلطی کرتا ہے میرا رب، نہ بھولتا ہے. اگر یہ ادھار میں زائد رقم لینا الربا ہوتا، وہ بیان کرتا قرآن کے اندر، ورنہ میں کون ہوں بیان کرنے والا؟ اور جتنی روایت بیان کی جاتی ہے، میں نے کہا تھا نا، ان کی اپنی حیثیت دیکھ لیجیے. ہم تو کہتے ہیں بھائی قرآن ہی ہے اللہ کا کلام، یہی ہے دین، اس سے ہی اخذ کیے جائیں گے مسائل، اور ایسے نازک مسائل جس کے اندر آپ حرام کی فتوے لگا رہے ہیں، جس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. اتنے نازک مسئلے کے اوپر آپ روایت سے دلیل لیں گے جس میں کثیر اختلاف موجود ہے. ایک کے نزدیک ایک روایت صحیح ہوتی ہے اور دوسرے کے نزدیک وہی روایت ضعیف قرار پاتی ہے. اس سے کیسے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلی بات جو میں نے بیان کر دی ہے نا کہ قرآن کے اندر اس کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے. وہ اس کی ٹرمز بنائی ہوئی ہیں، ربا النسیئہ، ایسا ربا جو کچھ وقت کے بعد دیا جاتا ہے، اور ربا الفضل، اس طرح کی نا انہوں نے اصطلاحات بیان کی ہوئی ہیں. اچھا، تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ادھار کے اوپر آپ نے جو بڑھوتی دی ہے وہ الربا یعنی سود ہے یا نہیں ہے. تو بھائی وہ سود نہیں ہے، الربا نہیں ہے. وہ آپ کا جو ویلیو کا ایک معاملہ ہے، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے اوپر لے گا. اور یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے. میں نے آیت پیش کی تھی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، البتہ اس طریقے سے مال کا تبادلہ ہو سکتا ہے کہ آپس کی رضامندی تمہارے اندر موجود ہو. قرآن سے اگر میں ایک آیت پیش کر دوں، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، وہاں تو قرض کا لفظ بھی آیا ہے. بتائیں، الربا کی آیت میں تو قرض کا لفظ بھی موجود نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے یا کون ہے دینے والا اللہ کو قرض حسنہ دینے والا ہے کوئی، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے لوٹائے گا. یہاں تو دلیل مل رہی ہے ادھار کے اوپر زیادہ رقم لینے کے اوپر. یعنی اللہ آپ کو ترغیب دلا کیسے رہا ہے؟ اللہ آپ کو ترغیب ایسے دلا رہا ہے کہ آپ یہاں پر قرض حسنہ اللہ کو دو، آپ کو وہ دگنا چگنا کر کے لٹائے گا. آپ اسی رغبت کی وجہ سے قرض حسنہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا. یہاں تو بالکل جائز سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں تو دگنا تگنا وصول کروں گا.
اور جب وہاں ادھار کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے زیادہ وصول کر رہا ہے، تو اس کے اوپر میں حرام کو فتویٰ لاؤں تاکہ اس کے لیے بھی وہ استعمال کرنا اتنا ہی مشکل ہو، یہ نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جائے میرے حرام لگانے کی وجہ سے، اور لا تظلیمون ولا تظلمون کی آیت لگاتا رہوں، چسپا کرتا رہوں سب کے اوپر، اور میرا معاملہ چلتا رہا، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نے دفعہ کہا تھا نا، مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کے اوپر حرام کاری کا فتویٰ لگا دیتا ہوں۔ تو ادھار کے اوپر زیادہ رقم کا مطالبہ کرنا یہ بالکل درست ہے، آپ کے مابین یہ ایک رضامندی والا معاملہ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور قرآن نے کہا اوفو بالعقود، اپنے معاہدوں کو پورا کیجیے، اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں زیادہ دوں گا تو زیادہ دینا آپ کے اوپر لازم ہے، قرآن کی ہی آیات سے پیش کر رہا ہوں۔ اسی ضمن میں جو دوسری سوال مجھ سے پوچھا کہ چیزیں دے کر جو آپ کے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھائی آپ کو وہ کیوں دے گا پیسے، چیز اپنی زیادہ وہ ادھار میں کیوں دے گا، انسٹالمنٹ میں؟ وہ دکان والا جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہوتا رہے، میں اس کی چیز لیا ہوں، فریج لیا ہوں، گاڑی لیا ہوں، بائک لیا ہوں، اور اس کو تو 5 سال میں بولوں کہ تو لے اتنا ہی تھا، تو کیش میں بیچا تھا، بھائی تو تمہیں کیوں دے گا، وہ کیش میں ہی بیچ دے گا، تمہیں ایک تو سہولت دے رہا ہے، تم اس سہولت کے اوپر اس کو فائدہ بھی پہنچا دے رہے، تو اس کا مطلب ہے تم ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو اس بندے کے ساتھ جو آپ کو مال دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ آپ کی فائدے کی چیز دے رہا ہے کہ بھائی آپ استعمال کر لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو، آپ مجھے 5 سال کے بعد دے دینا۔ آپ جو پیسہ دے رہے ہیں اس زمانے میں جس ٹائم اس نے چیز دی تھی اس وقت اس کے پیسے کی وہی ویلیو تھی، اب آپ نے 5 سال بعد پیسہ دیا ہے تو ویلیو اس کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انسٹالمنٹ کے اوپر سامان دینا اور لینا یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر الربا یا سود کا حکم لگانے کا تو کوئی دلیل ملتی ہی نہیں ہے ہمیں قرآن سے، وہ روایات سے جو ڈھونڈ کے دلیلیں پیش کی گئی ہیں، ان روایات کے اندر تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ایک کھجور کو دوسری کھجور کے بدلے میں آپ سیل نہ کریں، تو بتائیں مجھے منی ایکسچینج کا کاروبار تو ختم ہو گیا دنیا بھر کے اندر، میں نے یہاں سے پیسے دے کے کسی سے پیسے لینا ہے، ایکسچینج کروانا ہے، وہ ہے تو پیسے ہی، آپ روپے پہ روپے کر لیجیے، چلیے یہاں سے جن ممالک میں روپے کا ٹریڈنگ ہوتی ہے روپے کے اندر، وہ روپے سے دوسرے ملک کے روپے سے چینج کر لیں، ہے تو روپیہ نا، چلیں ڈالر کو چھوڑ دیجیے، کرنسی کا نام چھوڑ دیجیے، ویسے تو ہے سب چیز کرنسی ہی، تو منی ایکسچینج کا کام تو ختم ہو جائے گا، پھر لگائیں فتویٰ اس کے اوپر، سود کا، حرام کاری کا، ربا کا۔ 4 بندے مل کے کمیٹی ڈال لیتے ہیں، بیلٹ کمیٹی، BC اس کو بولتے ہیں، وہاں پر کیا حال کرتے ہیں، 12 بندوں نے کمیٹی ڈالی، 1000 روپے جمع کرا مہینے کے، پہلے بندے کو مل گیا اس کے لیے تو 12,000 روپے ہیں، 12ویں بندے کو ملا اس کے تو 10,000 روپے، وہاں کسی کا دھیان نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ، جمع تو وہ بھی کروایا نا پیسے، بھائی 12 بندوں نے پیسے جمع کروائے، ہر مہینے 1000 روپے، پہلے بندے کی کمیٹی کھل گئی، کتنے ملے اس کو، 12,000، اس کے لیے پورے 12,000 ہیں، وہ سب نے مل کے جمع کیے تھے 12,000 روپے، وہ 12,000 روپے کی جو چیز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے نا، وہ 12,000 کی چیز پرچیز کر سکتا ہے، 12 مہینے کے بعد جس کی کمیٹی کھل رہی ہے اور اس کو 12,000 ہی مل رہے ہیں، تو اس وقت اس مارکیٹ میں موجودہ چیز کی قیمت 12,000 رہے گی، وہ 12,000 کی ویلیو ایک سال کے بعد 12,000 روپے ہی رہے گی، وہ کم ہو کے 10,000 پہ نہیں آ جائے گی، اب وہ 12,000 والی چیز جو 14,000 کی مل رہی ہے تو 12,000 میں تو نہیں لے سکتا، وہاں بھی لگائیں فتویٰ، وہاں بھی لگائیں کہ ظلم ہو رہا ہے 12 بندے کے ساتھ۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بالکل درست اور جائز ہیں، ان کو خواہ لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، کنفیوز کیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، یہ تو بینکاری ہے، اور یہ تو انسٹالمنٹ حرام ہے، سود ہے، اور جب دلیل پوچھو تو چند گنی چنی روایات ہیں جن کا اپنا کچھ نہیں پتہ کہ صحیح کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا جو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ تجربہ کیا ہے، میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے؟ کہہ رہے یہ میرا تو فن نہیں ہے۔ میں نے کہا بیان کیوں کر رہے ہیں پھر آپ نے تو پورا عالم کورس کیا ہوا 8-10 سال کا۔ کہہ رہے نہیں یہ تو مشائخ کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم تو سن کے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ باقاعدہ فتاوے جاری کر رہے ہیں، آپ باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ کو تو خود نہیں پتہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہوئی خود صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے اس کے جو ہے پریشانی میں ڈال دیا۔ تو ایک بار پھر سمجھ لینے والی بات ہے کہ ادھار پر لی ہوئی زائد رقم نہ تو سود ہے، نہ الربا ہے، نہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بالکل درست ہے۔ دونوں کا آپس میں مابین جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسٹالمنٹ پر لی ہوئی چیزیں بالکل درست ہیں اور جائز ہیں،
ان کو بھی حرام قرار دینے والوں بس کوئی دلیل نہیں ہے، خواہ مخواہ انہوں نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔